بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بارے میں حضرت سرکار فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضور نے ہمیں یہ خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلمکم شہر العظیم، اس پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فشن ہو گیا۔ دن کہتے ہیں سایہ، اظلمکم تم پر سایہ فشن ہو گیا، ایک بہت عظمت ہے۔ دیکھیں یہ وہی ہے بات جو انگریزی کے محاورے میں ہے کہ کمنگ ایونٹس آف یور شیڈوز بفور، آنے والے واقعات کا ایک سایہ کہنے سے پہلے۔ تو ابھی مہینہ شروع نہیں کیا رمضان مبارک کا، لیکن وہ آیا چاہتا ہے، گویا کہ اس کا ایک سایہ پہلے آ گیا ہے جس کو حضور فرما رہے ہیں کہ تم پر سایہ کر دیا ہے ایک ایسے مہینے میں کہ جو بہت عظمت ہو، شہر المحرم، وہ مہینہ بہت برکت والا، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی صورت ہے مکمل، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے پہلے بتا ہے جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا فرض کیا، وہ قیام اللیل، ایک تو قیام اللیل کے لفظ، اور اس کی باتوں کے دوران کھڑے رہنے کو تدبرن، آج مرضی پڑھی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ۔ اب یہ ہے حکمت صوم کی پہلی، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ان سے بچے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچے۔ جب رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور جو سچ بھی اس مہینے کو پائے اس سے لازم ہے کہ اس کے روزے رکھے۔ ہاں من کان مریضا او علی سفر، جو شخص ہو مریض سفر ہو، عدۃ من ایام، وہ بات پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں۔ اچھا وہ سے کیسے تعلق یہ سمجھے، اس لیے ہمارے گناہوں کا سب سے پاک ہمارے نشانی تازے، ہم ایک حیوان بھی ہیں، حیوان سے بڑھ کر بھی کچھ ہے، وہ بتا رہے ہیں ایک حیوان تو ہے، جیسے ہر حیوان کو کچھ خوراک کی ضرورت وہ بھی نہیں، ہر حیوان کو بقائے نسل کا معاملہ ملتی ہے، وہ ہمارا بھی ہے۔ ہر حیوان کو کوئی نہ کوئی چھٹی کھانے کی جگہ چاہیے، کوئی گھونسلہ ہو، کوئی کھو ہو، کوئی بیل ہو، کچھ بھی ہو چاہیے آپ کو۔ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ حیوانات کو بھی آرام چاہیے، بھی آرام دیا۔ یہ حیوانی تقاضے جو ہیں جن کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹ ہمارے وجود کے اندر، اور ان کا تقاضا ہمارے اندر سے ہوتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں انسان اس کے لیے ایک جو ہے وہ روزہ ختم، روزے کے آپ نے 12 13 14 گھنٹے کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض جگہوں پر 16 گھنٹے کا روزہ ہے۔ اس عرصے میں آپ اپنے نفس کو حلال چیزوں سے بھی روک لیں۔ اس منہ گھوڑے پر دوسرے گھوڑوں کو جو ہے آپ اس کی لگام تک رکھتے ہیں کہ شام بھی نہیں کھانا دے، یہ پابندیاں نفس کے اوپر لگا ہے، یہ ایک مشق، ایک ریاضت۔ اس ریاضت کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ انسان 10-11 مہینوں میں اپنے آپ کو حرام سے بچائے، یہاں وہ حلال سے بچائے، اللہ کے حکم کہ حلال چیز بھی نہیں کھا رہا، دن بھر نہیں پی رہا، دن بھر نہیں اپنی کوئی شہوت پوری، دن بھر حلال ذرائع سے، تو اس سے اس کے اندر یہ ایک اس کو ہم کہیں گے سیلف کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو قابو میں کرنا۔ یہ گویا کہ اس کا سب سے پہلا اس روزے کی ریاضت، روزے کی مشق کے حوالے سے یہ اس کی حکمت ہوئی، اس سے کے ذریعے سے انسان میں سیلف کنٹرول کرنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان،
یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا، یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، بینات کی شکل میں آئی، سبے کالے ان میں کوئی شک سنے کے لیے خود روشن، یہ نہ اسے کہتے ہیں کہ شاید روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا محمد دلیل ہے، آپ پورے شروع ہو گیا تو اپنے وجود کا دلیل ہے، مجھے کسی اور دلیل سے تو بینات وہ قرآن کی بنیادی ہدایت وہ بینات کا مشتمل واضح چیز جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے دینی پہچانی چیز ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آتی کہ قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے دکھتی ہے۔ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ نہیں یہی میرے دل میں ہے، جو تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی بھائی فرقان بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو اور باطل کے اندر فرق کر دینے والی تین صورت میں یہ حق ہے کہ بات یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ ہے قرآن مجید کی عظمت۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت، یقول الصیام روزہ ہی عرض کرے گا اب اتنی ناراض ہوں تعاون اور شہوات بالنہار، میں نے تیرے اس بندے کو دن کے دوران کھانے پینے سے اور اپنی شہوت کا تقاضا پورا کرنے سے روکے رہا، یہ میری وجہ سے اپنی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اچھا میری شفاعت اس کے حق کو قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ تو ہم کیا کہیں میں نے اسے رات کے وقت سونے سے نیند سے اسے رکھا، اچھا پہنی پی تو اس کے حق میں میری شفاعت کی۔ حضور فرماتے فَيُشَفَّعَانِ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی، یہ ہے قیامت۔ کہا یہ میرے لیے یہ میرے لیے وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَا أُجْزِي میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، خود ہی اس کی جگہ ہوں، خود ہی اس کی جگہ ہوں، کہ اس بندے کا میرے ساتھ ایسا قائم ہوتا ہے کہ وہ اور میرا یہ مل جانا ہی ضروری ہے، انسانیت کی معراج ہے۔ اور دعا کے بارے میں جان حضور نے فرمایا الدعاء دعا ہے عبادت کا اصل شوہر اور یہ بھی کہا دعا دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا جو ہے تو روح ہے،